کیا آپ کو معلوم ہے کہ طوفان گلاب کا نام کیسے پڑا؟ سن 1953 سے بحرہ اوقیانوس میں آنے والے طوفانوں کو نام دیے جاتے ہیں۔ طوفانوں کو نام دینے کی شروعات میامی میں نیشنل ہریکین سینٹر نے کی، جو اب تک قائم ہے، لیکن جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں طوفانوں کو نام دینے کی تاریخ بہت نئی ہے۔ لیکن شمالی بحرہ ہند میں طوفانوں کو نام دینا متنازع ہے، اس لیے یہاں سے اٹھنے والے طوفانوں کو نام نہیں دیے جاتے۔ لیکن طوفانوں کو نام دینا متنازع کیوں ہے؟ بحرہ ہند کا علاقہ لسانی طور پر اتنا مختلف ہے کہ نام رکھنے کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے۔ لیکن 2004 میں اپنے پسندیدہ ناموں پر طوفانوں کے نام رکھنے کا اتفاق ہو گیا۔ 8 ممالک اکٹھے بیٹھے، جن میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، مالدیپ، برما، عمان، سری لنکا اور تھائی لینڈ شامل تھے۔ ان ممالک نے 64 ناموں کی فہرست تیار کی، یعنی 8 نام فی ملک جو طوفانوں کو دیے جا سکیں۔ ناموں کی یہ فہرست ملکوں کے حروف تہجی کے مطابق ہیں۔ نومبر 2012 میں آنے والے طوفان کا نام پاکستان کا تجویز کردہ تھا، جو تھا نیلم۔ طوفانوں کو دیے جانے والے نام حکومت کے علاوہ عوام بھی تجویز کر سکتی ہے، جیسے بھارت میں لوگوں نے ناموں کو تجویز مانگی گئی۔ لیکن ان ناموں کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ چھوٹے ہوں، فوری طور پر سمجھ آ جائیں، براڈ کاسٹنگ میں نام لینا آسان ہو اور ثقافتی طور پر متنازع نہ ہوں۔ یہ نام جلد ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اب بھی ناموں کی فہرست سے 22 نام باقی ہیں۔ سائیکلون ماہرین ہر سال ملتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو مزید ناموں کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اگرچہ 8 ممالک بیٹھے اور 64 ناموں کی فہرست تیار کی، لیکن ان ناموں پر تنازع کھڑا ہوا۔ سن 2013 میں آنے والے طوفانوں کا نام محاسن رکھا گیا، جو سری لنکا کا تجویز کردہ تھا، لیکن جلد ہی طوفان کا نام تبدیل کر کے ویارو رکھ دیا گیا۔ سری لنکا میں قوم پرستوں نے احتجاج کیا کہ محاسن اس بادشاہ کا نام تھا جو اس جزیرے میں امن اور ترقی لایا، اس لیے طوفان کا نام تبدیل کیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے طوفانوں کے نام رکھنا ضروری ہے۔ نام رکھنے کے باعث لوگوں اور میڈیا کو سہولت ہوتی ہے۔